بسم اللہ الرحمن الرحیم مصدقا لما بین یدیہ، اور قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور نیری ہدایت و خوشخبری ہے، رہنمائی ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ فرمایا من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا۔ دو فرشتوں کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن سوریہ سے جب وہ مناظرہ ہوا تو باغ فدق میں، تو وہاں پر اس نے یہی پر بحث کی تھی کہ ہمارا دشمن جبرائیل ہے، اگر میکائیل ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دشمن ہے رسولوں کا اور اس کے فرشتوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ اگر یہ میرے رسولوں کا اور فرشتوں کا دشمن ہے تو میں ان لوگوں کا دشمن ہوں جو ان لوگوں کے دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادى ولیا فقد بازرته بالحرب، کہ جس نے میرے ولیوں کے ساتھ جنگ کی، اس کو تنگ کیا، جو اس کا دشمن ہوا، تو میرا ان کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے بزرگوں کو تنگ کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور فضول باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ان کی طرف سے اعلان جنگ ہے، کہ میں اعلان جنگ کے لیے تیار ہوں، کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بہاری لوگ ہیں نا، یہاں پر ایک علاقہ تھا، یہ ہندوستان جب آزاد نہیں ہوا تھا، بہاریوں کا علاقہ تھا۔ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی ملا تھے، یعنی صبح کے وقت حدیث پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے جلسے وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے گئے، وہاں پر جب ریل گاڑی سے جیسے ہی اترے تو یہ بہاری لوگ آئے، ان کو کہا کہ ہم آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جو میرے یہاں پر پہچاننے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ملاقات کر کے چلا جاؤں گا واپس۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں بھی ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تو بحث ہوتی رہی تو ان لوگوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر لٹایا اور ان کی داڑھی مبارک میں شراب ڈال دی، ان کو ایسا تنگ کیا۔ پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب ہندوستان آزاد ہوا تو نہ پاکستانیوں نے ان کو قبول کرنا چاہا اور نہ ہندوستانیوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیل کیا ان لوگوں کو۔ تو یہ تھا مدنی رحمۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ جو ہم جب تفسیر پڑھ رہے ہیں نا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ براہ راست ان کے شاگرد ہیں۔ تو میں جو ہوں اپنے استاد کا شاگرد، پھر وہ شاگرد پہ ہوں مدنی رحمۃ اللہ کے شاگرد۔ ہندوستان میں جتنے بھی ایشیا ممالک ہیں، سب سے خوبصورت جو سند ہے، سب سے بڑی جو سند ہے حدیث کی، دیکھیں حدیث میں نے پڑھی، پھر میں نے اپنے استاد سے، پھر انہوں نے اپنے استاد سے، پھر مدنی سے، انہوں نے شیخ الہند سے، پھر انہوں نے قاسم نانوتوی سے، پھر جا کے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے بڑے بزرگوں سے حدیث سنی۔ تو یہ سارا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچتا ہے۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے وہ ایسا ہی ہے اپنے استاد سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی عالی سند ہوتی ہے، یعنی کہ پے در پے سند ہے۔ تو بہت بڑے بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پھر ایسے ذلیل کیا۔ ایک مرتبہ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ علماء تھے کہ ویسے لوگ تھے، کہتے ہیں ہم جگہ پر رکے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا وہ جو ہانپ رہا تھا، جیسے کتے نہیں ہانپ رہے تھے، ایک آدمی ہانپ رہا تھا۔ ہم نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا یہ وہ شخص تھے جب مدنی رحمۃ اللہ یہاں پر آئے تھے تو ان لوگوں حضور مدنی رحمۃ اللہ کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھی۔ اب یہ جب بھی بات کرتا ہے، جب بھی کچھ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی کرتا ہے جیسے کہ کتا ہانپ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے سزا دی ہے۔ یہ تو چلو اللہ کے ولی تھے، ایسے عام لوگوں کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے، گالی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے عام لوگوں کے بارے میں۔ بزرگان دین اور علماء تو چھوڑو بھئی، عام آدمی کے بارے میں بھی لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے بھئی، کسی کے بارے میں ویسے ہی زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں۔ انسان کو اگر مسلمان ہے تو اس کو تو بالکل گالی ہی نہیں دینی چاہیے۔ اور پھر بزرگان دین علماء دین، تو یہ وہ جو لوگ تھے نا، یہ سیاسی ملا تھے، تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی ہندوستان کو آزاد نہیں ہونا چاہیے،
کیوں کہ پاکستان میں پھر اسلام کی خیر نہیں ہے اور پھر انڈیا میں مسلمانوں کی خیر نہیں ہے. مسئلہ ایسا ہی چل رہا ہے. انہوں نے جو کہا ویسا ہی ہے. آج پاکستان میں اسلام کی کچھ بھی نہیں اہمیت نہیں ہے. کوئی عرض کرتا ہے تو کرے, کچھ کہتا ہے تو کرے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام کی. اور ہندوستان میں کیا ہے بھئی, وہاں پر مسلمانوں کو خیر نہیں ہے. مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو ہندو اس پر چڑھائی کر جاتے ہیں. تو یہ بزرگ تھے, یہ کہا کرتے تھے بھئی اگر پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوا تو پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کی خیر نہیں. یہ وہ بزرگان دین تھے. انہوں نے بہت زیادہ کوشش, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان کہ کوئی ایسا درخت ہوگا جس پر کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو. کس کے لیے بھئی, کہ مسلمانوں کے لیے ایک ریاست ہونی چاہیے, ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں پر آزادی کے ساتھ وہ اپنی عبادت کر سکے, اللہ کے دین کی باتیں کر سکے. تو یہ علماء دین تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.